بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہی گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیروں کی نوکیں سیکل کی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے معتجبانہ لہجے میں دریافت کیا، یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہود نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نہلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عن قریب اس کی فوجیں ہمارے قلعے کے فصیل تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا، اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا کہ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ یہ بادی فریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے۔ ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے دفعتاً اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ کیے ہوئے بیہودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بلاخر وہ سراغ لگاتے لگاتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کشور دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آسائش۔ پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بے مائگی کا اس طرح اظہار کیا، یا رسول اللہ، میں حبشی نجات ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرا نور چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے۔ اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا اور اس عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے بکریوں کی بابت دریافت کیا۔ ارشاد فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں، انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہنکا دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اسے ولولۂ شہادت کے ہیجان سے ایک لمحہ قرار نہیں تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبۂ شوق کا اضطراب اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طبل جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور ایک بے تاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گٹاؤں میں بجلی کوند رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا
زخموں سے سارا جسم لہولہان ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی نقش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئی۔ فرمایا، اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے باغ و در جگمگا اٹھے ہیں۔ اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران بہشت اپنے آنچل معطر کر رہی ہے۔ جنت کی دو حسین حوریں اسے اپنے جرمٹ میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب مہو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر کیا ہی نہیں۔ اس کے نام اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک وقت کا سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہدان شب زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ سچ کہا ہے عارفان طریقت نے کہ عشق و اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا ہزار برس کے بے ریا عبادتوں اور حسنات کے بے شمار ظہیر و فنباری ہیں۔ یہی وہ سکہ راج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذبہ عشق کی ایک ہی جسد نے عالم اسفل کے خاکزادوں کو بام عرش تک پہنچا دیا، اور یہ محبت ہی گداز تھا جس نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم اڑائے اور روئے روئے زمین کی بڑی سے بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالا۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔